أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین کے ساتھ جوڑی. سارے کے سارے انسانوں کی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین پر عمل کرنے کے ساتھ جوڑی. جو دین پہ عمل کریں گے، جو دین پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائیں گے. اور جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے والے ہوں اور چاہے کتنے زیادہ مال دولت والے ہوں اور دنیا کی کتنے زیادہ اسباب والے ہوں، وہ یقیناً ناکام ہوں. ان کی ناکامی میں کوئی شک و شبہ نہیں، ان کی ناکامی میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقیناً ناکام. دین پر چلنے والے، بھائی بیٹھ جاؤ، کھڑے کیوں بیٹھ جاؤ، دین پر چلنے والے سب کامیاب، چاہے وہ مال دولت والے ہوں اور چاہے فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار دنیا کے اسباب کے ساتھ نہیں رکھا، دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں رکھا. مال زیادہ ہوگا تو کامیاب، چیزیں اسباب زیادہ ہوں گے تو کامیاب نہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو بھیجا اور عام طور سے حضرات انبیاء علیہم السلام فقر اور غربت قسم پرسی میں تشریف لاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چوغا دن کو اس کو پہن کر باہر سمایا کرتے تھے اور رات کو آدھا بچھا لیتے آدھا اوڑھ لیتے. کہاں کپڑوں کے اتنے جوڑے، کہاں اتنے کپڑے، ایک چوغا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ کپڑے، گھر ایسا کہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو ہاتھ لگ جائے اور لیٹ جائیں تو سر ایک دیوار کو اور پاؤں دوسری دیوار کو. ام المومنین ہماری سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اماں جان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک چاند ہم دیکھ لیتے، دوسرا چاند دیکھ لیتے اور تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے پورے گزر جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اماں جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہا 2 چیزوں سے، 2 مبارک چیزوں سے، کھجور اور پانی. کھجور کھا لی، پانی پی لیا. اور عام طور سے جو فرماتی ہیں کہ جو ہمیں کھجور میسر ہوتی تھی وہ عام کھجور، کوئی بڑھیا بہت قیمتی نہیں، عام کھجور، اسے ہم کھا لیتے پانی پی لیتے. اور کبھی وہ بھی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گرمیوں کی دوپہر گھر سے باہر نکلے، سخت گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ،
تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے تشریف لائے. اے عمر، اس گرمی میں، اس دھوپ میں ابوبکر بھوک سے لاچار کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال. یہ دونوں حضرات یہ بات فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لائے. اے ابوبکر، عمر، اس وقت اس گرمی میں یا رسول اللہ بھوک سے مایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرا بھی یہی حال ہے. آؤ چلتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو ایوب انصاری جو حضور کے سب سے پہلے میزبان، وہاں تشریف لے گئے. گھر میں نہیں تھے، باغ میں اپنے کام کرنے. اہلیہ نے مرحبا اہلاً اور خوش آمدید کہا. پوچھا ابو ایوب کہاں ہیں؟ کہا وہ باغ میں کچھ کام کاج کے لیے گئے ہیں، میں یہ پیغام بھیجتی ہوں، آپ ذرا تشریف رکھیں. پیغام بھیج دیا. دوڑتے ہوئے آئے، خوش دوڑتے ہوئے آئے، اور ایک آتے ہوئے اپنے باغ کے کھجور کے درخت کا ایک خوشہ لے آئے جس میں پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، کچی پکی اور کچی کھجوریں، تینوں قسم کی کھجوریں اس خوشے میں تھی، اور پورا خوشہ توڑ کر لے آئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پکی کھجوریں لے آتے، کچی بھی لے آئے. کچی پر یا رسول اللہ پسند اپنی اپنی ہوتی ہے، کسی کو پوری پکی پسند ہوتی ہے، کسی کو کچی پکی، کسی کو کچی پسند ہوتی ہے، جیسی رغبت ہو نوش فرمائیے. گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا، گوشت بنایا. اہلیہ محترمہ نے کچھ جو تھے ان کو پیسا، آٹا گوندا، گوشت پکایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گوشت کا سالن اور وہ جو کی روٹیاں سامنے پیش کرتی. گرم سالن، بکری کے بچے کا گوشت اور جو کی روٹیاں. حضور نے ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس میں کچھ گوشت رکھا اور حضرت ابو ایوب انصاری سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یہ فاطمہ کو دلاؤ کہ اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا. حضرت فاطمہ کو دلاؤ کہ اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں چکھا. اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا کو، سامان کو، دنیا کے اسباب کو کامیابی کا معیار بنایا ہوتا تو سب سے زیادہ اسباب ہمارے پیارے نبی کے پاس ہوتے، آپ کی صاحبزادی کے پاس ہوتے، حضرات شیخین کے پاس ہوتے. یہ معیار نہیں، یہ معیار نہیں. چیزوں کا زیادہ ہو جانا، اسباب کا بڑھ جانا، مال دولت کا اکٹھا کر لینا، بڑے بڑے عہدوں کا حاصل کر لینا اللہ کے نزدیک کی کامیابی کا معیار نہیں ہے. وہاں تو اعمال ہیں، اعمال دین ہیں. دین پر چلنے والے مالدار ہیں تو کامیاب، دین پر چلنے والے غریب ہیں تو کامیاب. اب دیکھیے نماز، اللہ کا بڑا حکم، سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم. نماز کے لیے کوئی عہدے کی ضرورت نہیں، نماز کے لیے کوئی بہت زیادہ مال دولت کی ضرورت نہیں، نماز کے لیے بہت قیمتی کپڑے پوشاکیں پہننے کی ضرورت نہیں. جو گھر میں میسر ہو پاک صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھ لے آتے. اب مسجد بنانے کے لیے لوگ بڑے بڑے چندے کرتے ہیں، مستقل اس کے لیے آدمی بٹھاتے ہیں، ایک لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کر دیتے ہیں، وہ جناب لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، چندہ کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلے اللہ کے گھر مسجد بنائی. کیا تھا؟ کوئی اس کے لیے چندہ نہیں کیا، کوئی اس کے لیے سفیر نہیں بھیجے، بھائی مسجد نبی بن رہی ہے اس کے لیے کچھ نہیں. بلکہ مدینہ منورہ آس پاس پہاڑ ہیں، دن میں صحابہ مرد پتھر ڈھو کے لاتے تھے پہاڑ سے. مستوات نے عرض کیا صحابیات نے، وہ بھی کسی نیکی میں پیچھے رہنے والی نہیں تھیں، صحابیات بھی کسی نیکی میں پیچھے رہنے والی نہیں تھیں. ان کو معلوم تھا یہی وہ اعمال ہیں، نیک اعمال جس پہ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب ماتے آخر میں کر. عرض کیا کہ رسول اللہ دن میں مرد پتھر لاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم مستورات کو اجازت دیں کہ ہم بھی پتھر ڈھو کے لائیں اور ہم بھی مسجد کے بنانے میں، مسجد کی تعمیر میں ہم بھی حصہ ڈالیں. ارشاد فرما دیا کہ رات کو مرد نہ جائیں
مستوات جائیں گی پتھر لے کے آئیں. اب دن کو مرچ ہے پہاڑ سے پتھر ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں، اور رات کو مستورات پردے میں جا کے پہاڑ سے پتھر لے کے آ رہے ہیں. پتھر جمع ہو گئے. اب دیواروں کے بنانے کا مسئلہ آیا، کوئی سیمنٹ کوئی اور مسالہ نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی زمین کی مٹی سے گارا پانی ملایا، گارا بنایا، اور پہاڑوں کے پتھروں میں وہ گارا رکھ کر اس کی دیوار بنانی شروع ہو گئی. اور اس کے معمار کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات شیخین اور صحابہ. یہ اس کے معمار، یہ اس کے مزدور. ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. پہاڑ کے پتھر، مٹی اور پانی کا گارا، اور مسجد کی دیواریں. اب جب چھت کا نمبر آیا، انصار صحابہ آگے بڑھے. ان کے باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے، اپنے باغات میں گئے، کھجوروں کی طرف کاٹ کے بھی آئے. تنوں کے ستون بن گئے اور شاخوں کی چھت بن گئی. شاخوں پتوں کی چھت بن گئی. ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. رہتی دنیا تک پیغام دے گئے کہ دیکھو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے لیے کوئی دنیا کے مال اسباب کی ضرورت نہیں. اعمال، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال. اب وہ چھت ایسی تھی، درخت کی شاخوں کی، پتوں کی، ہلکی بارش ہوتی تو اس سے رک جاتا پانی. اگر تیز بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی تھی. کھجور کی شاخوں کی چھت تھی، اس میں کون سے پانی کے روکنے کی طاقت تھی؟ تیز بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، اور نیچے کچا فرش تھا، مٹی کا فرش تھا. اس میں جب بارش کا پانی مل جاتا تو گارا بن جاتا، کیچڑ ہو جاتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گارے میں نماز پڑھتے تھے. دو جہاں کے سردار اللہ کے محبوب سید الکونین اس کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے. ایسی دنیا تک پیغام دے دیا کہ دنیا کے سارے سامان کے لیے کامیابی کی ضرورت نہیں ہے. کامیابی کے لیے اعمال. جتنے نیک اعمال پہ چلیں گے اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے فیصلے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابیوں کے فیصلے ہوں. اب چھت بن گئی. اچھا، اب کیا ہوا کہ مٹی کا فرش تو کیچڑ ہو جاتی تھی. ایک صحابی تھوڑی سی کنکریاں لے آئے، وہ لا کے بچھا دی. آپ نے اس کو پسند فرمایا. اب جناب صحابہ نے دیکھا حضور نے پسند فرمایا ہے، پہاڑ کی جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں وہ لا کے مسجد میں بچھا دی. لیجیے، مسجد کا فرش بن گیا، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. مسجد کا فرش بن گیا، دیواریں بن گئی، چھت پڑ گئی، فرش بن گیا، ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا. کامیابی کے لیے دنیا کے اسباب کی ضرورت نہیں. اب کیا تھا؟ کنکریاں، گرمی زیادہ ہوتی اور صحابہ ان کنکریوں کو تھوڑی دیر مٹھی میں رکھتے تاکہ وہ جو گرم ہو گئی کنکریاں وہ کچھ ٹھنڈی ہو جائیں، اور اپنے سجدے کی جگہ کنکری رکھ دیتے تاکہ کچھ ٹھنڈی کنکریوں پر سجدہ کر سکے. عجیب بات. صحابہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی مسجد کی کنکریوں کو مسجد سے باہر لے جانا چاہتے تو کنکریاں فریاد کرتی تھیں، ہم کو مسجد سے مت نکالو. یہاں ان کنکریوں پر سجدے کیے جاتے ہیں، ان کنکریوں پہ ذکر کیا جاتا ہے. علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اب یہ کہنا کنکریوں کا، یہ تو واقعی ایسا ہوتا ہوگا جیسے کہ جب حضور نے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اور ممبر بن گیا، آپ نے تنے کو چھوڑا اور ممبر پر تشریف لے آئے تو کھجور کا تنا رونے لگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے 10 مہینے کی گاون اونٹنی بلبلاتی ہے، روتی ہے، اس طرح اس کھجور کے تنے میں سے آواز آ رہی تھی. حضور ممبر سے اترے اور اس کو اپنا
اس کو اپنے ہاتھ کے بازو میں اس کو لیا اور وہ جو ہے ایسے چپ ہونا شروع ہو گیا جیسے وہ اونٹنی، رونے والی اونٹنی آہستہ آہستہ چپ ہو جاتی. تو علماء فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بعید نہیں، جیسے وہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں اونچے آواز سے رویا تھا، کیا پتہ یہ کنکریاں بھی کہتی ہوں، صحابہ سن لیتے ہوں. یہ کہ زبان حال سے، زبان مقال سے، اس زبان سے تو نہیں ان کی آواز آتی تھی، لیکن زبان حال سے وہ کہتی تھی کہ ہم کو مسجد سے مت نکالو. ایک عجیب بات سناؤں، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ہمارے مولانا خوشی صاحب نے سنایا. ایک صاحب حج کے لیے یا عمرے کے لیے گئے، اور جب احد پہاڑ کی زیارت کے لیے گئے تو برکت کے لیے احد پہاڑ کی چند کنکریاں، برکت کے لیے احد پہاڑ کی کنکریاں کہ احد پہاڑ وہ برکت والا پہاڑ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے. پہاڑ ہلنے لگا، کہنے والے کہتے ہیں کہ پہاڑ جھومنے لگا، اللہ کو معلوم. خیر، حضور نے پہاڑ پہ اپنا پاؤں مارا، ارشاد فرمایا اثبت یا احد فإن علیک نبیا وصدیقا وشہیدا. اے احد پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید. احد پہاڑ ٹھہر گیا، وہ جو ہل رہا تھا ٹھہر گیا. اس موقع پہ یا کسی اور موقع آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پہاڑ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اب ارشاد فرمایا تھا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو ایک صاحب جو ہے وہاں سے کچھ کنکریاں اٹھا کر لے آئے، عقیدت میں، شوق میں، یہ برکت والا پہاڑ ہے. اللہ کی شان، وہاں سے آنے کے بعد ان کے گھر میں بیماریاں، تکلیفیں، کئی بچہ بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی وہ خود بیمار، اس طرح کی چیزیں، بڑے علاج، بڑی چیزیں. پھر وہ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ عامل لوگ جو کچھ دعائیں بتاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کچھ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے بتاتے ہیں. حدیث ویسے ثابت ہے، حدیث میں صاف آتا ہے ایک دعا کے بارے میں، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم فرمایا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے آپ. اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے دادا فرمایا یا باپ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں صاحبزادے اسماعیل اور اسحاق، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہ دعا پڑھ کے دم فرمایا کرتے. تو دم ثابت ہے. تو ان کے پاس ایک عامل نے کہا مجھے اپنے گھر میں آپ لے چلیں. گھر میں لے آئے، تو گھر میں چکر لگاتے رہے، ہر کمرے میں یہاں وہاں پھرتے رہے. پھر ایک کمرے میں پھرتے اور دیکھے ڈبہ رکھا ہوا سامنے طاق میں. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ڈبہ ہے، اس میں چند کنکریاں ہیں جو میں احد پہاڑ سے اٹھا کر لایا تھا برکت کے لیے. کہا اتاریے ڈبے کو اتاریے. ڈبہ اتارا، اسے کھولا تو وہ کنکریاں گیلی تھیں، بھیگی بھی تھیں. ان عامل نے کہا یہ کنکریاں رو رہی ہیں اس لیے کہ آپ ان کو اس احد پہاڑ سے جدا کر کے لے آئے ہیں. یہ اس پہاڑ کے، اس برکت والے پہاڑ کے فراق میں کنکریاں رو رہی ہیں. آپ جتنی جلدی ہو سکے، کوئی عمرے کے لیے جا رہے ہوں یا حج کے لیے جا رہے ہوں، ان کنکریوں کو بھجوا دیں کہ جا کے وہ احتیاط سے احد پہاڑ کے پاس ڈال دیں. وہ کنکریاں بھیجی، اللہ نے فضل فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کرنے والے تو اللہ ہیں. آج میں کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بعض صحابہ نے کنکریاں جب مسجد سے نکالنے کا ارادہ کیا تو ان کنکریوں نے کہا ہمیں مسجد سے مت نکالو، مسجد میں رہنے دو. بات کیا ہے؟ اعمال پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اعمال پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں. جیسے عمل ویسے اوپر سے فیصلے.
اچھے عمل موافق فیصلے، خدا نہ خواستہ برے اعمال خلاف فیصلے۔ پچھلی قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ارشاد فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے غالباً قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے ہر پارے میں کسی نہ کسی اسلوب سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان واقعات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ایمان لانے والے، جو عمل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کے نہ ماننے پر، ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد پر اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، اپنے نبی اور ایمان لانے والوں کو اللہ نے صاف بچا لیا، ان کی حفاظت فرمائی، باوجود کہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرمائی، اور نہ ماننے والے ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ غزوہ خندق میں مکہ مکرمہ کے کفار انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم چلتے ہیں مدینہ منورہ، اور راستے میں جتنے آس پاس قبائل ہیں سب کو ہم ترغیب دیتے ہیں کہ سب مل کے چلو اور جا کر یک بارگی حملہ کریں گے، اور مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ، مفہوم ہے، مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یا پار سب کو ختم کر دیں گے۔ بڑے سوچ کر آئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ فکر مند ہوئے کہ سارے قبائل جمع ہو کے آ رہے ہیں، اور جیسے سارے قبائل کو انہوں نے پیغام بھیجے اور ان کو اپنے ساتھ ملایا مکہ مکرمہ کے کفار نے، ایسے ہی جو مدینہ منورہ کے یہود تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کو ہی پیغام بھیجا، تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم باہر سے آئیں گے، تم اندر سے، اور دونوں مل کر ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حالانکہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، آپ نے یہود سے معاہدہ کیا تھا، کوئی باہر سے دشمن آئے حملہ کرے تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، معاہدہ ہو گیا تھا آپس۔ لیکن جب قریش نے پیغام بھیجا تو بنو قریظہ نے عہد شکنی کی، عہد کو توڑ دیا، کفار سے مل گئے۔ اب حضور کو بہت فکر ہے کیسے مقابلہ کریں ان کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کے رہنے والے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ملک میں جب کوئی بڑا دشمن، اس کا خطرہ ہوتا ہے آنے کا، اور اس کے یعنی حملہ آور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود کے اس سے بچاؤ کرتے ہیں۔ آپ کو رائے پسند آئی تو کیا ہوا، خندق کھود لی۔ اب وہ سارے قبائل مل کر آئے، وہ دیکھ کے حیران ہو گئے، عرب کے ملک میں تو اس طرح کی کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہوتی تھی، وہ دیکھ کے حیران ہوئے۔ اب وہ خندق ایسی تھی کہ اس طرح مسلمان صحابہ، ادھر کفار، خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے، چوڑی اتنی تھی، اور اگر خندق کے اندر اترنے کی کوشش کرتے تو یہاں سے صحابہ تیر برساتے۔ حضور کو بہت فکر تھی کہ ادھر سے بیرونی دشمن، لیکن اس سے زیادہ آپ کو یہود کی طرف سے فکر تھی۔ جب اعمال اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو لاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی لاتے ہیں، اور پھر اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے یہ دنیا میں عام ہو جائیں، ہر مسلمان اس میں چلنے والا بن جائے۔ جب یہ محنت، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا جینا مرنا اس مبارک محنت کے ساتھ کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے مدد نازل ہو۔ آج امت نے
اس مبارک محنت کو چھوڑ دیا، نقصان کیا ہوا کہ امت میں سے دین نکل گیا، اور دین نکلا تو اس سے بڑا نقصان کہ امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی، امت اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی، کیونکہ اللہ کی مدد تو دین کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب صحابہ تو ماشاءاللہ 100% اپنی جان مال اپنی ساری صلاحیتیں اس مبارک محنت پہ کھپانے والے تھے، اللہ کی مدد آئی۔ ایک قبیلے والے جو کفار کے ساتھ مل گئے تھے، مکہ مکرمہ مدینہ کے راستے کے قبیلے والے تھے، ان کے سردار رات کے اندھیرے میں چپکے سے حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی مدد کس طرح فرمائی؟ ایک قبیلے کے سردار کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، ایمان کی محبت ڈال دی، خاموشی سے رات کے اندھیرے میں حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مکہ مکرمہ کی کفار اور یہ یہود، ان کی آپس میں جو ساز بات ہو گئی ہے، ان میں توڑ ہو جائے؟ اور میں کہ ہاں، چونکہ آپ کو بہت خطرہ تھا، باہر کے دشمنوں سے بھی خطرہ تھا، لیکن اس سے زیادہ آپ کو خطرہ یہ اندر کے دشمن، کہتے ہیں جو اندر کے دشمن ہوتے ہیں وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، ان سے آپ کو زیادہ خطرہ تھا کہ یہود جو ہے یہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں کچھ تھوڑی سی آپ کی شان میں کوئی بات کر لوں ان کو توڑنے کی؟ آپ نے کہا اجازت ہے، بس میں بہت اچھا۔ اب رات کے اندھیرے میں خاموشی سے نکلے حضور کے پاس سے اور پہنچ گئے یہود کے پاس۔ اب اندر سے مسلمان ہیں، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، ان کے پاس پہنچے، مجھے جانتے ہو؟ ارے ہاں، کیوں نہیں جانتے، تم تو فلاں قبیلے کے سردار ہو، اور تم تو حلیف ہو، اور تم تو کفار قریش کے ساتھ آئے ہو۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں دیکھو تمہارے لیے خیر خواہ بن کے آیا۔ اللہ نے کیسے ان کے دل میں ترکیب ڈالی، جو اللہ کے نبی چاہتے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے، کہ دیکھو تم نے بڑی سخت غلطی کر دی۔ کیا ہوا؟ ارے تم بہت اپنا نقصان کر لیا۔ ہوا کیا؟ تم نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اب مکے والوں کے جو ہے کہنے میں آ کر تم نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ اب پتہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ارے یہ تو سارے چلے جائیں گے واپس مکہ مکرمہ، شامت تمہاری آ جائے گی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ تو چلے جائیں گے واپس، شامت تمہاری آ جائے گی۔ ہاں، اور کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ اوہو، بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو۔ ارے میں تمہارا ہمدرد خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ پھر کیا کریں؟ اب تو تم نے عیش شکنی کر دی، اپنا معاہدہ توڑ دیا، اب تم بڑے برے پھنس گئے ہو۔ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی، ہم واقعی پھنس گئے۔ یہ تو باہر کے لوگ ہیں، اگر ان کو فتح نہیں ملی واپس چلے جائیں گے، ہم تو مارے گئے، ہم تو اندر کے ہیں۔ ایک کام کرو، کیا؟ وہ یہ کہ تم ان سے کہو، پیغام بھیجو قریش کی طرف، مکہ مکرمہ کفار کی طرف، کہ اپنے 40 مضبوط جوان، 40 مضبوط جوان ہمارے پاس گروی رکھواؤ، کیونکہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا، اپنے معاہدے کو توڑا، ہم تو مارے گئے، تم اپنے 40 نوجوان ہمارے پاس رکھواؤ، ہمیں اس سے تسلی ہوگی تم ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ اور کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے یہ ٹھہریں گے نہیں، یہ واپس چلے جائیں گے، تم ان سے 40 جوانوں کا مطالبہ کرو گے کہ ہم یہ تمہارے 40 جوان گروی رکھیں گے تاکہ تم ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، اور اگر تم 40 جوان دینے کے تیار نہیں ہو تو بس سمجھ لینا پھر تمہارا معاہدہ ختم۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ان کو پکا کر کے راتوں رات اندھیرے میں نکل آئے وہاں سے یہودیوں کے پاس سے، اور پہنچ گئے سیدھے مکہ مکرمہ کے کفار کے پاس۔ مجھے جانتے ہو؟ ہاں ہاں، تم تمہارے حلیف ہو، ہم تم کو لے کر آئے، تمہارے قبیلے کو لے کر آئے، ہم نے تم سے معاہدہ کیا ہے۔ ارے تم کچھ پتہ بھی ہے
کیا کیا؟ ارے تم نے کس پہ بھروسہ کر لیا؟ کس پہ بھروسہ کر لیا تم نے یہود پہ بھروسہ کر لیا؟ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اندر خانہ ان کے اندر بات چل رہی ہے اللہ نے کیسی ترکیب سجائی ان کو، اندر خانہ بات چل رہی ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے اور مل گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اس کی نشانی بتاؤں تم کو؟ ہاں بتاؤ۔ ارے تم بڑے بیوقوف نکلے، تم نے کن پہ بھروسہ کر لیا؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ تم سے مطالبہ کریں گے، کہ ہمیں اپنے 40 جوان دو، اور حضرت محمد سے معاہدہ پکا کرنے کے لیے وہ تمہارے 40 جوان ان کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ قتل کر دیں ان کو۔ ہاں اور کیا؟ میں تمہیں اندر کی بات بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ نہیں بالکل نہیں۔ اب وہ ان کی طرف سے پیغام آنے والا ہے، دیکھو میرا نہ بتانا کسی کو۔ نہیں آپ بھول جائیں، ہم آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں آپ دیکھ لیجیے گا، وہ اندر سے مل گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو یہ ڈر ہو گیا تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو اس لیے وہ تم سے 40 جوان مانگیں گے تاکہ وہ 40 تمہارے جوان مرد مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور وہ ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ نہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک آدمی یہاں پر ہم دے دیں، خوب پکا کر کے ان کو، اور راتوں رات اپنے قبیلے میں پہنچ گئے۔ ادھر الگ بات ہو رہی ہے، ادھر الگ بات ہو رہی ہے، اور یہ اطمینان سے اپنے قبیلے میں پہنچ گئے وہاں پر۔ اب یہودیوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے کفار کے پاس، 2 یا کتنے آدمی بھیجے، اور ان سے کہا کہ ہم نے تو بڑی غلطی کری، ہم نے تمہارے کہنے میں آ کر وہ جو معاہدہ ہم نے ان سے کیا ہوا تھا اور جو ہم سے معاہدہ کیا ہوا تھا ہماری حفاظت کا، وہ ہمیں توڑ دیا، اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے کہ تم تو ہو باہر کے لوگ، تم چلے جاؤ گے مکہ مکرمہ، اور جو قبیلے والے راستے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جو حالات بن رہے ہیں خندق میں تم پار تو کر نہیں رہے، مقابلہ ہو نہیں رہا، جی جنگ چل نہیں رہی، اور یہ وقت لمبا ہو رہا ہے، تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے اور ہم مارے جائیں گے۔ اب ایسا کرو، ہمیں یقین دلاؤ کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، بلکہ اگر حضرت محمد نے ہماری طرف ارادہ کیا تو ہمارا دفاع کرو گے، اور اس کے لیے تم ہمیں 40 جوان دو تاکہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھیں، تاکہ ان کو چھوڑ کر تم جاؤ گے نہیں، تمہاری قوم کے 40 ہوں گے، جوان ہوں گے لڑنے والے، ان کو چھوڑ کے تم جا نہیں سکو گے، وہ 40 جوان ہم کو دو تاکہ ہمیں تسلی ہو، آدمی بھیجیے۔ کفار کے جب پاس یہ پہنچے، وہ جو آئے تھے دیکھا وہی بات ہو گئی، انہوں نے اندر کی بات بتا دی تھی ہم کو، وہی بات ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جا کے اپنے سرداروں سے کہہ دو 40 تو دور کی بات ہے، اپنا ایک آدمی نہیں دیں گے، چاہے ہمارے ساتھ معاہدہ رکھو یا ختم کرو۔ انہوں نے کہا دیکھو پھر سوچ لو، نہ ہم نے سوچ لیا، ایک آدمی بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ لیجئے، اب ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، جو حضور چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ قبیلے کے ایک سردار کو ایمان کی دولت نصیب فرما کر ان کے ذریعے آپس میں یہودیوں میں اور کفار میں پھوٹ ڈلوا دی۔ اللہ کی مدد۔ پھر دوسری مدد آپ تشریف لائے، سخت سردی، اندھیری رات، سخت سردی اور تیز ہوا چل رہی ہے، صحابہ کپڑے بھی کم تھے، اور مشکل سے بعض صحابہ نے کھڈے کھود کے اس کے اندر بیٹھے تاکہ ہوا سے بچاؤ، اتنے کپڑے نہیں تھے۔ حضور چکر لگایا، ارے کوئی ہے جو کفار کی خبر لے کر آئے اور جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ کوئی نہیں اٹھ رہا، حالانکہ صحابہ تو جان دینے والے، ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والے، لیکن اتنا خوف اور اتنی سخت سردی اور صحابہ کی فقر کی اور کمزوری اور قسم پرسی کی حالت۔ پھر آپ دوبارہ شاط مایا، ارے کوئی ہے جو کفار کی خبر لے کر آئے، جنت میں میرا ساتھی ہوگا؟ پھر کوئی نہیں اٹھا، چلتے چلتے حضرت حذیفہ کے پاس کھڑے ہو گئے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میرے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ایک
چادر میں نے اوڑی بھی تھی وہ بھی اپنی اہلیہ کی تھی، اتنی غربت، اس کو اوڑھ کر میں زمین سے چپکا ہوا تھا سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے۔ حضور میرے سر پہ کھڑے ہوئے، کون ہے یہ؟ حذیفہ، جی یا رسول اللہ۔ اٹھو حذیفہ، جاؤ کفار کی خبر لے کر آؤ۔ کہتا آپ تقریباً پوچھے تھے کون ہے میرے جنت میں ساتھی ہوگا، کوئی نہیں اٹھ رہا، اتنا خوف تھا، اتنی سخت سردی تھی۔ اب حذیفہ سے میں جاؤ، حضرت ماتے کہ مجھے اشارت مار دیا، حکم مل گیا، مجھے اٹھنا پڑا۔ حال میرا یہ تھا کہ ایک چادر بدل پہ تھی وہ بھی اپنی اہلیہ کی تھی اور مجھے حکم ملا جاؤ۔ جب میں نکلنے لگا حضور نے دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ او غالبا ومن امامہ ومن خلفہ او کما قال علیہ السلام۔ حضور دعا دی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا یہ دعا دینا تھا، میرے دل سے وہ خوف نکل گیا اور مجھے جو سردی لگ رہی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ پورے لشکر میں سب سے زیادہ ٹھنڈ مجھ کو لگ رہی ہے اور لگنے بھی چاہیے تھی، ایک چادر اوڑے میں ہے اور سخت سردی ہے، کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جب حضور نے دعا دی وہ سردی بھی ختم ہو گئی مجھ سے اور وہ خوف بھی دل سے نکل گیا اور میں ایسے چل رہا تھا جیسے تندور کے پاس چل رہا ہوں، کوئی سردی نہیں لگ رہی۔ ایک چادر اوڑے میں، ٹھنڈی ہوا اور سخت سردی میں جا رہے ہیں، کوئی سردی بھی اللہ کی مخلوق، گرمی بھی اللہ کی مخلوق، سردی بھی اللہ کی مخلوق، گرمی بھی اللہ کی مخلوق۔ اللہ چاہیں تو ٹھنڈ میں ٹھنڈ ہو، سخت سردی ہو اور ٹھنڈ نہ لگے، گرمی ہو، سخت گرمی ہو اور گرمی نہ لگے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں۔ آگ ہو، دہکتی ہوئی آگ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بچا لے، چھری ہو، تیز چھری ہو، اپنے نبی کے صاحبزادے اور ہونے والے نبی ان کو اللہ بچا لے، بڑی قدرت والے ہیں۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ جاتے جاتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بس حالات معلوم کر کے آ جاؤ، کوئی حرکت نہ کرنا، کوئی حرکت نہ کرنا۔ جا رہے ہیں، چلے گئے، پہنچ گئے کفار میں، کیا دیکھتے ہیں وہی ہوا جو مسلمانوں کے پاس چل رہی تھی، مسلمانوں کے اوپر چل رہی تھی، وہاں تو قدرے کم تھی، چل رہی تھی وہاں بھی لیکن قدرے کم تھی، اور جو ہی خندق سے پار ہوتی تھی وہ ہوا اتنی شدید ہو جاتی تھی کہ خیموں کے رسے ٹوٹ رہے تھے اور جو دیگیں چولہے پہ رکھی ہوئی تھی کھانے پک رہے تھے وہ دیگیں الٹ رہی تھیں اور جانور بھدک رہے تھے اور جانور رسے توڑا رہے تھے۔ وہی ہوا جو مسلمانوں کے پاس سے گزر رہی تھی ہلکی تھی، تھی تو صحیح ہلکی تھی، اور جو ہی خندق پار کر کے کفار کے اوپر آتی تھی اتنی شدید کہ حضرت جگہ دیکھنے کی عجیب، یہ اللہ کی مدد آ گئی۔ دوسری مدد آ گئی، پہلی مدد وہ اللہ نے ایک کو مسلمان کر کے یہودیوں میں کفار کو ڈلوا دی، اور دوسری مدد اللہ نے ہوا بھیج کر قرآن پاک ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب حذیفہ پہنچ گئے، سارے کفار بیٹھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی، کیا کریں کیا کریں، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، الرحیل الرحیل، چلو چلو کوچ کرو، نکلو یہاں سے۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کافر جو بڑے تکبر سے اور نخوت سے آئے تھے سارے گھبرا گئے اور ہر ایک کہہ رہا ہے چلو واپس چلو۔ اتنے میں کیا دیکھا، ابو سفیان تھے۔ کون تھے؟ غالباً ابو سفیان تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لشکر کے بڑے تھے، انہوں نے تیر نکالا، ابھی سے کام تمام کرتا ہوں، اپنے کمان میں تیر چڑھایا، اب جو تیر رکھا اس کو کھینچا تو اس کی آواز پیدا ہوئی، پھر خیال آیا کہ حضور نے منع فرمایا، تیر نکالا کچھ میں رکھ دیا، پھر غصہ آیا، میں اس کا بھی کام تمام کرتا ہوں، اور دوبارہ تیر نکال کے اپنے کمان میں رکھا، پھر یاد آ گیا حضور کا ارشاد۔ اب یہ جو دو دفعہ تیر نکالا کمان میں رکھا
اس سے آواز پیدا ہوئی، انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی جاسوس آ گیا ہے۔ شک پڑ گیا ان کو، تمہارے درمیان کوئی جاسوس آ گیا ہے۔ ہر ایک جو ہے اپنے برابر والے سے پوچھے۔ اللہ نے ان کے دل میں کیا ڈالا؟ فوراً اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑا، ارے تو کون ہے؟ کون ہے؟ جانتا نہیں میں فلاں۔ وہ کافر تھا، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھے، اگر میں کو اور بتاؤں گا تو جھوٹ ہو جائے گا، اپنا بتاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا۔ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ارے تو کون ہے؟ مجھے نہیں جانتا؟ ارے میں تو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس طرح وہ بچ گئے۔ اب یہ سارا منظر، سارے حالات دیکھ کر واپس آ رہے ہیں۔ راستے میں چند گھڑ سوار ملے اور کہا کہ جا کے اپنے صاحب سے، اللہ کے نبی سے عرض کر دینا اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور وہی ہوا کہ اب وہ فیصلہ ہو گیا، چلو واپس چلو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی جب مدد آتی ہے تو اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ کی مدد سے کام بنتے چلے جاتے ہیں، کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہماری کتنے بڑے نقصان، کتنا بڑا امت کا المیہ کہ آج امت اللہ کی مدد سے محروم ہے، اور اس کا واحد سبب اور ایک ہی وجہ، اب وہ کیا کہ امت نے وہ محنت چھوڑ دی جس محنت پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ دین کو زندہ فرماتے ہیں۔ اور جب دین زندہ ہوتا ہے امت میں، پھر اللہ کی دین زندہ ہوتا ہے اور دین کے لیے محنت ہوتی ہے، پھر اللہ کی مددیں آسمانوں سے اترتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم ان کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے کام تو اللہ کی مدد سے چلتے ہیں۔ روزی بھی اللہ ان کو غیب سے عطا فرماتے ہیں، ظاہری اسباب کے ذریعے بھی عطا فرماتے ہیں اور غیب سے بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، سامنے چوہے کا بل تھا، چوہے کا بل۔ وہ چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے منہ میں 1 دینار سونے کی اشرفی وہ لا کے اپنے سامنے ڈال دی، پھر بل میں کیا ایک اور اشرفی، پھر بل میں کیا ایک اور اشرفی، 16 اشرفیاں یکے بعد دیگرے لاتا رہا اور ان کے سامنے رکھتا رہا۔ آخری مرتبہ لال رنگ کی ایک تھیلی جس میں آخری دینار 17واں دینار تھا وہ گھسیٹتا ہوا لایا اور ان دیناروں کے اوپر وہ تھیلی رکھ دی، گویا کہ اس نے اشارے سے بتا دیا جتنی میرے پاس دولت تھی ساری آپ کو دے دی، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ بڑے حیران ہوئے، چوہا تو بڑا کنجوس جانور ہے، چوہا بڑا کنجوس جانور ہے، یہ تو باہر سے روٹی کے ٹکڑے، چاول کے دانے، دال کے اجناس کھینچ کے اپنے بل میں لے جاتا ہے، اپنے بل سے کچھ کوئی چیز باہر نہیں لاتا، ہاں مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے، بل سے مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے اندر۔ چوہے کیا پتا کہ یہ دینار ہے ان کے کام کی چیز ہے، یہ تو اللہ نے غیب سے ان دیناروں کو اس تھیلی میں ڈالا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آج تو میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا، تم نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا دیکھنے کے لیے، یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس وجہ سے کوئی آدمی کہیں پر تلاش کرے کسی غار میں، کسی سوراخ میں کہ شاید اس میں دفینہ ہو اور وہاں اس کو مل جائے، تو پھر یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ اس دفینے سے 1 خمس 5واں حصہ بیت المال۔ اگر اس نے کوئی تلاش نہیں کیا، اس نے کوئی کوشش نہیں کی اور اللہ نے اس کو دے دیا، اس میں کوئی کچھ دینے کی ضرورت نہیں، سارا اس کا اپنا ہے۔ حضور نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو وہاں قضاء حاجت، فرمایا کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی پہ عطا فرماتے ہیں، جاؤ تمہارے لیے حلال ہے استعمال۔ 17 دینار سونے کی اشرفیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے عطا فرمائی۔ اللہ آج بھی وہی ہیں جو اس زمانے میں تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی میں، نہ اللہ تعالیٰ کی اونچی صفات میں،
نہ کبھی کمی آئی ہے نہ کبھی آئے گی. لم یزل ولن یزال حیا قیوما. کمزوری ہمارے ایمان میں، کمزوری ہمارے یقین میں، کمزوری ہمارے اعمال. میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم نے اپنی زندگی کو بنا لیا اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اس پر اپنی زندگی کو لے آئے، اپنی زندگی، اپنے بال بچوں کی زندگی، گھر کے باہر کی زندگی دین کے مطابق، گھر کے اندر کی زندگی دین کے مطابق، کاروباری زندگی دین کے مطابق، کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کوئی پیارے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، اس پر میں آ جاؤں، اپنے بال بچوں کو لاؤں اور اس کے لیے محنت کرنے والا بن جاؤں، اس کے لیے محنت کرنے والا بن جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے انتظام فرمائیں گے. غیب سے، جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کے راستہ نکالیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکالیں. آئے آئے آج ہم کہاں پھنس گئے، آج روتے پھرتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ حال مجھ پہ آ گیا، کیا بتاؤں، بس مجھے لگتا ہے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ پتہ نہیں. پھر وہ علماء کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، ہاں تمہاری بندش کر دی کسی نے. ارے وہ تو اللہ کا حکم تیرے خلاف آیا، اللہ کا حکم تیرے خلاف آیا ہوا ہے. تو نے وہ زندگی چھوڑ دی، تو نے وہ زندگی چھوڑ دی، تو نے وہ زندگی کو لانے کی محنت چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی کو تنگ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے. اجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے، وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے، وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور اس کے دل سے، اس کی زبان سے یہ نکلے گا اللہ نے میری مدد فرمائی، اللہ نے میری مدد فرمائی، اللہ نے میری ضرورت کو پورا فرمایا، اللہ نے مجھے تنگی سے نکالا اور اللہ نے مجھے غیب سے روزی عطا فرمائی. لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے کرنا نہیں. وعدے اللہ کے پکے اور سچے ہیں، لیکن ان وعدوں کے لیے عمل نہیں کرنا. عمل تو کرنا ہے کس کے لیے؟ عمل کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وعدوں پر یقین ضرور ہے، اللہ اپنے وعدے پورے فرمائیں گے، لیکن وعدوں کے لیے نہیں کرنا کہ جی میں نے تو تقوی اختیار کیا، میں نے تو یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا، کچھ نہیں ہوا. اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے تیرے راستہ نکالے. عطاء بن مالک رضی اللہ عنہ کفار نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، کوٹری میں بند کر دیا، جکڑ دیا زنجیروں نے، پہدار باہر بٹھا دیا. عطاء نے کسی نہ کسی طرح اپنے والد تک پیغام پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کیجیے اور بتائیے کہ میں اس طرح کافروں کی قید میں ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا میرا سلام ان کو بھیجو اور ان سے کہو اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. اور ایک جگہ آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کریں. اب صحابہ تو سارے متقی، صحابہ کے تقوی میں کوئی شک نہیں، سارے صحابہ متقی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو پہلے ہی متقی تھے، اب وہ حضور کا ارشاد پہنچا تو اور زیادہ اہتمام فرمایا ہوگا تقوی کا. رات کو ایک دن کوٹری میں بند تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ زنجیریں رسیاں جو بھی تھیں جس سے ان کو باندھا ہوا تھا وہ کھل گئی، اللہ کے حکم سے کھل گئی. حیران ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا. دروازے کو بند کر کے رکھا ہوا تھا، دروازہ کھل گیا. باہر جھانک کے دیکھا، سنتری تلوار برابر رکھ کے بے خبر سو رہا ہے. قیدی کہاں جائے گا، اندر بندہ ہوا ہے، دروازہ بند ہے، اطمینان سے سو رہا ہے. چپکے سے باہر نکلے،
دروازہ بند کر دیا. باہر نکل کے جو دیکھا تو سامنے انہی کافروں کا جنہوں نے ان کو پکڑ کے گرفتار کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، ان کے باڑا تھا، اس میں ان کے جانور، بکریاں، اونٹ وغیرہ. دروازہ کھولا، ہش ہش، ان کو چلنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ نکالی، سارے جانور ان کے آگے آگے، اور ان کو لے کے سیدھے صبح سے پہلے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. ان کے جانور، قید سے بھی آزادی مل گئی اور ان کے جانوروں کو بھی ہاتھ کر لیا. صبح کو تہجد میں والدین اٹھے. والدہ نے کہا کہ مجھے گھر کے باہر اوف کی آواز لگ رہی ہے. باپ نے ٹھنڈی آہ بھری، میرا بیٹا اوف یہاں کہاں، وہ تو کافروں کی قید ہے، وہ شاید جانوروں کو سنبھال رہے ہوں گے. اس کی آواز ماں نے پہچان لی. ماں ماں ہوتی، ماں کا دل ہوتا ہے، ماں کا دل ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد والد کو بھی کچھ آواز محسوس ہوئی. دروازہ کھولا، کھول کے باہر دیکھا تو صاحبزادے کھڑے ہوئے. صاحبزادے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، گلے لگایا، پیار کیا. صاحبزادے نے سارا واقعہ بیان کیا، جانوروں کو سنبھالا. صبح ہونے کے بعد دونوں باپ بیٹے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ بیان فرمایا، سارا واقعہ عرض کیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ روزی ہے، یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں، جاؤ تمہاری حلال استعمال کرو. آئے ہائے، ایمان والے، اعمال والے، ایمان والے، اعمال والے آج کن چیزوں میں پھنس گئے؟ اللہ کو چھوڑ کر اسباب میں لگ گئے. اللہ سے ایسا تعلق جوڑے، ایسا اللہ سے جو بٹھائیں، اپنی ہر ضرورت رو رو کے اللہ سے مانگیں. دیکھیے یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری، ہمارے یقین کی کمزوری، ہمارے اعمال کی کمزوری، کہ آج ایک جوان کہتا ہے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر میں اپنی قوت بازو سے کماتا ہوں. ارے بیوقوف، تیری کیا حیثیت، تو ہے کیا؟ جب تو بچہ تھا، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا، تیرا ہاتھ بھی نہیں ٹھہرتا تھا، گردن تیری نہیں سنبھلتی تھی. عام طور سے جانوروں کے بچے، گائے کا بچہ بچڑا پیدا ہوتا ہے، ٹانگیں سے کمزور ہوتی ہیں، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کانپتا رہتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کھڑا. اور پھر دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ماں یعنی گائے کے تھنوں کی طرف جاتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. دودھ پینا شروع. چڑیا کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، بہت کمزور، بہت کمزور، لیکن اس کو پتا ہے کہ میری روزی میری ماں، میرے باپ، چڑیا چڑے، وہ ان کو پتا ہے کہ یہ بہت کمزور بچہ ہے، اس کا معدہ بہت کمزور ہے. وہ ڈھونڈ کے نرم کیڑے، سخت دانے، چنے کا دانہ یا گندم کا دانہ، یہ چاول یہ لے کے نہیں آتے، نرم کیڑے. ہمارا بچہ بہت کمزور ہے، اس کا میدہ، وہ ڈھونڈ اور جیسی وہ گھونسلے پہنچتے ہیں، چی 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 چی، وہ اس کا بچہ وہ منہ چونچ کھول کے چیخنا شروع کر دیتا ہے، اس کی چوٹ میں ڈالا. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے انتہائی کمزور، اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، اس کو نہیں پہچانتا مجھے روزی کہاں سے ملے گی. ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کی ٹھوڑی کو ہلاتی ہے کہ بیٹا اس طرح منہ ہلا، تیرے منہ میں روزی آئے گی. ماں سکھاتی، اس کو نہیں پتا. لیکن اللہ رب العزت پیدا ہونے کے بعد اس کو ایک ہنر دیتے،